سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ انفال نفل جمع انفال کے معنی آتے ہیں زائد چیز، جو بھی زائد چیز ہے اس کو شریعت میں نفل کے نام سے کہا گیا، تو نفل خاص اصطلاح ہے اور یہاں پر وہ مال غنیمت کے لیے استعمال ہے۔ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے جو جنگ میں جیتنے کے بعد دشمنوں کا جو مال حاصل ہوتا ہے، لوٹا جاتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ مال پھر مسلمانوں میں جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، اور اس کی ایک مد وہ ہے جو اللہ اور رسول کے لیے خاص بیت المال میں جمع ہوتی ہے، تو یہ کہلاتا ہے مال غنیمت، اسی کو نفل کہا ہے۔ یہاں ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ بھئی اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی دشمن سے مقابلے کے لیے تمنا مت کیجیے کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم یہ ہیں اور ہمارا تو مقابلہ ہو جائے، ہم دیکھ لیں گے، یہ تمنا مت کیجیے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ہاں لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو اب پیٹ بھی مت دکھائیے، دو الگ الگ باتیں۔ اسی کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اب جب مقابلہ ہو ہی گیا ہے تو اب پیٹ بھی نہیں دکھائیے، چاہے پھر کمزور ہو کچھ بھی ہو، پھر مقابلہ کیجیے، پھر پیٹ مت دکھائیے۔ تو اصل چیز ہے کہ تمنا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ مقصد لڑنا یا مارنا یا مرنا نہیں ہے، مقصد پیغام پہنچانا ہے، مقصد پیغام پہنچانا ہے، علم کی روشنی میں پیغام پہنچانا ہے۔ وہ پیغام اگر پہنچ جاتا ہے تو اچھی بات، اس پیغام میں اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے تب پھر یہ صورتحال ہوگی جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ پھر اگر مقابلے کی باری آ جائے تو پھر اس مقابلے میں پیچھے مت ہٹیے۔ تو یہ ایک طویل تذکرہ کیا کہتے ہیں غزوہ بدر کا، پھر مال غنیمت کا، پھر اسی میں ایک آگے ایک تذکرہ غزوہ ہجرت کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کا آپ کو حکم مل گیا اور آپ نے مسلمانوں سے کہہ دیا اور مسلمان سارے چلے گئے، اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ تیار رہو ہم نکلیں گے، اور حضرت علی سے کہا کہ آپ ہمارے بستر پہ سو جانا آج رات، اور کل صبح کو سب لوگوں کی جو امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں واپس کر کے آ جانا۔ تو اس موقع پر سارے کفار نے آپ کا گھر گھیر لیا اور سب کھڑے ہو گئے اس طاق میں کہ جیسے ہی صبح اٹھیں گے تو کام تمام کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہ لوگ آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے اور یہ مکاریاں اور سازشیں کر رہے تھے، تو ایک طرف یہ چالیں چل رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے انتظامات اور تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، جب چال چلنے کا نمبر آتا ہے، تدبیر کرنے کا نمبر آتا ہے، تو اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ سبق ملا، حالات کتنے بھی خطرناک ہو، انسان اگر کوشش کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اترے گی اور کہیں نہ کہیں اس کا بیڑا پار ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کام ہوتا ہے اور وہ نتیجے تک نہیں پہنچتا فوری طور پر، تو ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ناکامی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ناکامی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی کامیابی کے لیے ایک بنیاد تیار کی گئی ہے، وہ بیش قیمہ ہے اس بات کا۔ مکی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے، مکی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر آگے چل کر اسلام نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگ اپنی طاقت بنا کے رکھیے۔ صرف وہ خاموش گھروں میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ اللہ ہم کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، بس یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، اس کے بغیر تو آپ کا چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کیا زندگی ہے؟ پھر آپ ایمان والے کیسے ہو گئے جب آپ اللہ اللہ اور ذکر نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، وہ نہیں کریں گے؟ تو یہ تو آپ کا کام ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور قرآن کی تعبیر اتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ غور کریں تو دیکھتے رہ جائیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ تلواریں جمع کر لیجئے، آپ بندوقیں جمع کر لیجئے، آپ ڈنڈے جمع کر لیجئے، قرآن نے قوت کا لفظ استعمال کیا۔ مَّسْتَطَعْتُم میں وہ جو کر سکتے ہیں طاقت، تو قوت ہر زمانے کی الگ ہے، ہر دور کا اقتدار اور طاقت کا طریقہ کار بالکل الگ ہے۔ تو یہ آیت تو چونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے پیغام ہے نا، تو اس لیے اگر کوئی ایک لفظ استعمال کر دیا جاتا وہاں پر تو ظاہر ہے کہ آج کے دور میں اس کی معنویت ختم ہو جاتی، تو آدمی کہاں تیاری کرتا، وہ تو تلوار لے کے بیٹھ جاتا۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن اب قوت میں دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ قوت میں صرف جنگی تیاریاں نہیں ہیں خالی،
قوت میں ہر تیاری ہے. آپ کی مالی تیاری بھی ہو، آپ کی تعلیمی تیاری بھی ہو، آپ معاشی اعتبار سے مضبوط ہو، آپ سیاسی اعتبار سے مضبوط ہو، ہر طرح کی تیاری آپ کے پاس ہو، سامنے والا جو مقابل آپ کا ہے اس کا جواب آپ اس کو ہر اس طریقے پر دے سکیں جو وہ چاہتا ہے، جو اس کے پاس ہے. اگر اس کے بعد طاقت ہے تو طاقت سے جواب دے سکیں، اس کے بعد علم ہے تو علم سے جواب دے سکیں، اس کے پاس کیا کہتے ہیں اگر بہت کیا کہتے ہیں فنون ہے دوسرے تو اس سے آپ جواب دے سکیں. آج ہمارے یہاں کیا ہے، یہ چیزیں بڑی ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں جو تعلیم کا طریقہ کار ہے، ایک تو اس میں بڑی عجیب و غریب تقسیم کر دی ہے کہ یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے. ہر علم اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں طرف سے پیدا کیا گیا علم ہے. اس علم کو اگر صحیح نیت سے اور خدمت کے لیے کیا جائے تو ہر علم مفید ہے، ہر علم آخرت میں کام آئے گا. ایک ڈاکٹر اگر کیا کہتے ہیں دیندار ہے اور وہ صحیح معنی میں خدمت کے لیے ڈاکٹری کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک انجینئر اگر اسی نیت سے کام کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں اس چیز کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو گویا کہ دنیا دار لوگ ہیں. دنیا دار سب ہیں اگر ان کے اندر صحیح سوچ نہیں ہے تو. نماز پڑھنے والا بھی دنیا دار ہے اگر وہ صحیح نیت نہیں ہے تو اس لیے دیندار اور دنیا دار یہ تفریق ختم کر کے صحیح نیت کے ساتھ عمل اگر کیا جائے گا اور قوم کے مفاد کے لیے، ملت کے مفاد کے لیے، تو ہر شخص اپنی جگہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ہر شخص اپنی جگہ، اپنے دائرے کار میں، اپنے احاطے میں، اپنے طریقے پر بہت کچھ کر سکتا ہے. اور یہی کرنے کی یہاں پر ترغیب دی گئی ہے اور تعلیم دی گئی ہے. یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تعلیم کی اہمیت دیکھیے اگلی بات سے سمجھ میں آئے گی کہ جب یہ غزوہ بدر کا پورا آخر میں جب سارا فیصلہ ہو چکا، سب کچھ ہو گیا، تو جو کفار کے قیدی تھے، جو قید ہوئے تھے مسلمانوں کے پاس، وہ گرفتار کر کے لائے گئے. تو اب یہ ہوا کہ بھئی ان کا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور ان سے کچھ بدلہ یا فدیہ لے لیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بڑی سختی کہ حضور ان سب کی گردن مار دی جائے، ایک کو نہ چھوڑا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا نرم رویہ رکھتے تھے، تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والی رائے کو اختیار کیا اور کہا بھئی یہی ٹھیک ہے. کسی سے پوچھا ان قیدیوں میں کہ تم میں سے پڑھنا لکھنا کون کون جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم کو آتا. کہ ٹھیک ہے، تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم ہمارے 10 لوگوں کو پڑھنا سکھاؤ گے، تم ہمارے 10 لوگوں کو لکھنا سکھاؤ گے، تمہارا فدیہ تو یہ ہے. اور جن سے نہیں آتا بھیا اتنا مال دو اور چلتے بنو. ان سے بھی تو پیسہ لیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے اندر ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو پڑھنا اور لکھنا جانتے ہوں، جو اس طرح کا مقابلے کا نمبر آئے. اب دیکھیے جب بڑے بڑے وفد آیا کرتے تھے، روایت بڑی صریح ہے اس معاملے میں. اللہ کے رسول کے بعد شاعر بھی تھے، خطیب بھی تھے. جب معاملہ آیا تو کسی خطیب کو کر دیا کھڑا. شاعر کا جب مسئلہ آیا، کوئی شاعرہ آئے وہاں سے، اور انہوں نے اپنے شعر گوئی جب شروع کی تو کہا حسان ذرا ان کا جواب دو اٹھ کر کے. حضرت حسان ابن ثابت رحمہ بیٹھے بیٹھے پتہ چلا سینکڑوں اشعار پیش کر دیے اور جواب ایسا دیا کہ سامنے والا دیکھتا رہ گیا. تو یہ سب واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہر دور کے اعتبار سے تیار ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہم کیا کہتے ہیں بیٹھ گئے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، کونوں میں، بس ہو گیا. یہی آگے چل کے جب کیا کہتے ہیں سورہ توبہ کے اندر قرآن نے اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ کہا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ نبی مومنوں سے کہہ دو کہ عمل کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھے گا. اور تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کچھ کرتے ہی نہیں ہو، تو پھر کس بنیاد پر ترقی ملے گی؟ دنیا میں ترقی کبھی بھی گھر میں بیٹھنے پر نہیں ملتی ہے. آدمی سوچے کہ ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ پہ زندگی چل رہی ہے، ترقی ملے گی، یقیناً نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا ضروری قرار دیا ہے. آپ یہ چاہیں کہ کھانا ہم اللہ اللہ کر کے کھا لیں گے تو آپ کھانا نہ بنائیں، کیسے کھا لیں گے آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے قرآن عمل سکھاتا ہے. اس لیے ایک اصطلاح ہے توکل اور ایک ہے تواکل، دو الگ الگ چیزیں ہیں. توکل کے معنی ہوتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا. بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے جتنے اسباب اور ذرائع وسائل تھے آپ نے کر لیے، اب اللہ کے حوالے کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب تیرے ہاتھ میں. اب اس میں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی اب یہ تو کرے گا، تیرے پاس ہے. میں اپنا جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر پاؤں گا، اب باقی تیرے ہاتھ میں ہے. تو کرے گا تو اللہ ہی، تاثیر اس میں اللہ ہی پیدا کرے گا. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنا کچھ نہیں، بس بیٹھ گئے کہ ہو جائے گا. اس لیے سورہ توبہ کا ذرا سا ایک واقعہ ذکر کیا گیا، آگے اس کے بعد سورہ توبہ کا ذکر ہے. توبہ کے معنی توبہ کرنا، اپنی غلطیوں سے رجوع کرنا. اور چونکہ اس میں ایک واقعہ
ذکر کیا گیا 3 صحابہ کرام کا توبہ کا، اور بڑا اہم واقعہ ہے غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں جب ہوا تو اس وقت جو ہے بڑا گرمی کا زمانہ تھا، کھجور کی فصل تیار تھی اور ہر انسان کے لیے بڑی مصیبت بڑی پریشانی تھی کیسے جائیں، تو سب تھے کہ جائیں گے۔ جب اعلان ہوا تو حضرت برا ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وہ جوان آدمی تھے، اور انہوں نے کہا ارے چلا جاؤں گا، میں تو جوان ہوں، نکل جاؤں گا، ارے میرے پاس تو سواری ہی نکل جاؤں گا۔ دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی بیچارے کی، کوئی نیت میں کھوٹ نہیں تھی، بس ایک تھا کہ میں نکل جاؤں گا، اب نے اس پہ وہ رہا، نہیں نکل پائے۔ تو آخر میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب واپس آئے تو جتنے منافقین تھے سب نے توبہ کر لی، آ کر کے وہ توبہ کر لی کہ سب نے وہ جھوٹے عذر پیش کر کے اپنے آپ کو نکال لیا، بچ گئے۔ لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ بولا کہ حضور چاہا تو یہ تھا لیکن بس جا نہیں پائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، ان 3 لوگوں کا معاملہ بینڈنگ میں ڈال دیا گیا اور 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ، نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ ان سے کسی طرح کا لین دین ہو سکتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک بتاتے کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو میں کنکھیوں کے اللہ کے رسول کو ایسا کر کے دیکھتا تھا کہ شاید دیکھ لیں، شاید مجھے دیکھ لیں، شاید بات ہو جائے۔ میں سامنے سے آتا تھا، منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ کہہ رہے وہ مرحلہ ایسا تھا کہ میں سوچ نہیں سکتا، میں بتا نہیں سکتا۔ یہ حضرت کعب بن مالک پر بیتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ سچے تھے، نیت کے صحیح تھے۔ ان سے جو غلطی ہوئی تھی وہ غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی، اور انہوں نے جو توبہ کی تھی وہ توبہ اللہ نے قبول کی۔ تو ان کی توبہ نہ صرف یہ کہ قبول ہوئی، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا قرآن میں۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پر پورا تفصیل کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد جو آیت کہی گئی ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیت ختم پر کہیں آتا ہے واللہ علیم حکیم، واللہ فلا، یہ جو جملے آتے ہیں نا، یہ پیچھے کے اس سے اس کا ربط غور کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن نے یہاں پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کی توبہ کے فوراً بعد یہ آیت ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ منافقین کا تذکرہ تھا، سب نے جھوٹ بولا تھا، یہ لوگ سچے تھے۔ سچائی عافیت اور نجات کی چیز ہے، اس نے سچائی کا دامن تھامیے اور اس چیز سے بچے رہیے۔ سورہ توبہ کے اندر شروع ہی صورت میں جو سب سے اہم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ غزوہ فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع، چونکہ آپ لوگ بہت سارے لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ بھائی جو کوئی مشرک ملے اس کو پکڑ لو اور گھیر لو اور مارو اور کاٹو، بالکل الفاظ ہیں، سمجھے؟ حیث وجدتموہم فخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد۔ پھر آگے کیا کہا قرآن نے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جو توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دو، ان کو چھوڑ دو، ان سے کچھ مت کہنا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اصل میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مدینے سے جب مسلمانوں کا لشکر آیا تو وہاں جو بھی ہوا بہرحال، تو اس کے آخر میں یہ ہوا کہ بھائی آپ نے ایک منادی کرا دی کہ جو لوگ ہم سے مقابلہ کر رہے تھے اور جنہوں نے ہمیں ستایا ہے، ان میں سے جو کیا کہتے ہیں ہتھیار لیے ہوئے ہیں، انہیں جہاں پکڑو قتل کر دو۔ فوراً دوسرا اعلان یہ تھا کہ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اس کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو بیت اللہ میں پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ آخر میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جبکہ ابو سفیان خود دشمن تھے اس وقت۔ یہ تو وہ ایک خاص واقعہ تھا، اور اس میں پھر 4 مہینے کی مہلت بھی دی گئی، فوری طور پر بھی نہیں، ایک لمبی مہلت دی گئی کہ اتنے مہینوں کے اندر تک اگر یہ اپنے آپ کو کر دیتے ہیں تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے، کچھ نہ کیا، اس کے بعد بھی اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ان کا کیا کہتے ہیں کام تمام کیا جائے۔ یہ اس سلسلے میں ہے کہ جو جس سے مقابلہ ہو رہا ہے، جو ہماری جان کے لیے پڑا ہوا ہے، اسے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں کہاں چھوڑے گا وہ؟ لیکن پھر بھی یہ رویہ دیکھیے کہ اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چلتا پھرتا مشرک ہو اس کو پکڑ لیجئے، کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی ہو کے ساتھ، قرآن میں یہ کہا گیا ہے۔ بعض نئے نئے بیچارے ہوتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوتا، وہ آیت پڑھتے ہیں ایک دم یہ، تو آیات کا مفہوم اس طرح سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ آخر واقعہ کیا چل رہا ہے، پس منظر کیا ہے، آگے پیچھے سباق کیا چل رہا ہے، وہ دیکھ کر کے۔ تو یہی بات یہاں پر کہی گئی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگ لے پناہ دے دیجئے۔ فَأَجِرْهُ، یہ نہیں کہ نا صاحب تمہیں پناہ نہیں ملے گی، تم تو بس اب گئے،
نہیں پناہ دیجئے. تو اگر کوئی بھی غیر مومن ہے، مشرک ہے، اگر اس طرح کے حالات ہیں اور پناہ چاہتا ہے تو اس کو پناہ دینی چاہیے. اسلام کا اصول ہے، یہی یہاں پر کہا گیا. اور آگے ایک بات یہ ہے کہ ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. بیت اللہ جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا اس وقت تک، فتح مکہ سے پہلے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایمان والے لوگ تو تھے نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے جو اپنے عمل سے کفر کی گواہی دے رہے ہیں اور کفر و شرک پر پڑے ہوئے ہیں، ان کا کام مسجد اور بیت اللہ اور کو آباد کرنا نہیں ہے. مسجد آباد کرنے کا کام تو ان لوگوں کا ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ صفات بیان کی گئی ہیں 4 کہ مسجد میں آنے والا آدمی اگر آ رہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ وہ مومن ہے. اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ وہ مومن ہے. اور مسجدوں کا نظام، مسجدوں کو قائم کرنا اللہ نے انہی کے حوالے کیا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، باقی کسی سے نہیں. تو وہ ایک خاص پس منظر میں ہے کہ بیت اللہ ان کے ہاتھ میں تھا تو اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی اس کی تولیت اور اس کی ذمہ داری. ان سے لے کر کے پھر صحابہ کرام کے حضرت عثمان بن مظعون کو دی گئی اور اس کے بعد پھر اور صحابہ میں اس کی ذمہ داریاں تقسیم کی گئیں، وہ ان سے لے لی گئی.